صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم نعرہ حیدری نعرہ صفدری نعرہ خیبری نعرہ محمدی نعرہ پنجتنی نعرہ بوزاری نعرہ مہدی نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آئیے حضرات آپ تمام کو عید باسعادت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس خوشی میں آئیے جشن کا آغاز انشاءاللہ محمد نثار حسین صاحب سے کیا جائے گا. بر محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. غم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے گاؤں در سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے غم سنائیں گے جب امام آئیں گے. زخم ہے ابھی تازہ مقار مدینہ کے شام کوفہ کر وہ بلا ہم بھلا نہیں سکتے از ثقیف و طائی دم غیر سے نہیں پہنچے جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چکائیں گے ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے جب امام شکر جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر منصب نبوت پر سیدہ قسمت پر مرتضیٰ کی احمد سے مختصر نیابت پر جن کو شکر بارہ پر باروے کی غیبت پر سب ہی مار کھائیں گے سب مار کھائیں گے جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے
पंचतन पाँच है, इमाम 12 है, मासूम 14 है। अल्लाह एक है, पंचतन पाँच है, इमाम 12 है, मासूम 14 है। पहले इमाम अली है, लक़ब जिनका मुर्तज़ा, और दूसरे हसन है, लक़ब जिनका मुज्तबा, और तीसरे हुसैन है, शहंशाह करबला। माँ फातिमा जिनकी, लक़ब जिनका सैयदा। अल्लाह एक है, पंचतन पाँच है, इमाम 12 है, मासूम 14 है। चौथे इमाम अली है, लक़ब जिनका ज़ैनुल आबिदीन, कहते हैं जिनको सैयद सज्जाद मोमिन। और एक लक़ब आबिद बीमारो दिल हज़ीन, सज्जाद से जिनके अभी मुनव्वर है ज़मीन। अल्लाह एक है, पंचतन पाँच है, इमाम 12 है, मासूम 14 है। मुबारक आज सरदारे जीना पैदा हुआ, पंचतन के घर इमाम इंसुजा पैदा हुआ। ओ मुबारक आज सरदारे जीना पैदा हुआ। हज़रत नरगिस है शादा और हसन है शाद शाद, हज़रत नरगिस है शादा और हसन है शाद शाद। अस्करी का ये रूह रवा पैदा हुआ। ओ मुबारक आज सरदारे जीना पैदा हुआ। साख़ी कौसर का पोता आ गया कौसर लिए, साख़ी कौसर का पोता आ गया कौसर लिए। है गुले नफले इमामत 12वां पैदा हुआ। मुबारक आज सरदारे जीना पैदा हुआ। है ज़मीने शाम राख से मतलूबी तेरी बुलंद, है ज़मीने शाम राख से मतलूबी तेरी बुलंद। घर में अहमद के इमाम जब 12वां पैदा हुआ। ओ मुबारक आज सरदारे जीना पैदा हुआ। शाद रकब हाज़री में जश्न को तू आए करीम, शाद रकब हाज़री में जश्न को तू आए करीम। उसका सदका आज जो है माँ की जा पैदा हुआ। मुबारक आज सरदारे जीना पैदा हुआ। बस एक झलक दिखा दे, ऐसा है ज़माना बेरंग हो चुका है। अब ज़िस्त का फसाना, फलक झिका दे, ऐसा है बेज़माना बेरंग हो चुका
کی نماز ہوگی قائم کا آستانہ حق کی نماز ہوگی قائم کا آستانہ بس ایک جھلک دکھا دے یا صاحب زمانہ جب حب علی کا دعویٰ ہر ایک کر رہا ہے حب علی کا دعویٰ ہر ایک کر رہا ہے ایک بار آزمانا ایسا ہے بے زمانہ بس ایک لگ ایسا ہے بے زمانہ اچھا ہو یا برا ہو صادق ہے پھرے بھی تیرا رحمت کو مل گیا ہے ایک مستقل بہانہ بس ایک جھلک دکھا دے یا صاحب زمانہ سواد محمد دل زندہ دل ہے دل زندہ دل ہے دل میں ٹھکانہ امام کا دل زندہ دل ہے دل میں ٹھکانہ امام کا کعبے سے بھی یہ گھر ہے پرانا امام کا کعبے سے بھی یہ گھر ہے پرانا امام کا مانگو خدا سے درہم و دینار کس لیے مانگو خدا سے درہم و دینار کس لیے کافی ہے زندگی میں ایک آنا امام کا کافی ہے زندگی میں ایک آنا امام کا اے دل نکل کے کوفہ و حرص و ہوس سے چل آواز دے رہا ہے زمانہ امام کا غیبت ہے دوستو شب عاشور کا دیا غیبت ہے دوستو شب عاشور کا دیا خیمہ نہ چھوڑ کرے کہیں جانا امام کا خیمہ نہ چھوڑ کرے کہیں جانا امام کا فاقوں میں کاٹ لینا تکلم یہ زندگی فاقوں میں کاٹ لینا تکلم یہ زندگی لیکن کہیں پہ حق نہیں کھانا امام کا لیکن کہیں پہ حق نہیں کھانا امام کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد غلاموں نے محفل سجائی ہوئی ہے تو تشریف لانا امام زمانہ چلاؤ گے غیبت کے پردے سے کب تک نظام زمانہ امام زمانہ ہماری تمنا ہے اس عید پر جب حرم میں نماز جماعت کھڑی ہو ہٹا کر امام جماعت کو پیچھے امامت کرانا امام زمانہ نہ قرآن پڑھا ہے نہ نہج البلاغہ نہ قرآن پڑھا ہے نہ نہج البلاغہ ہمیں کیا تعارف علی اور خدا کا تم آنا تو نہج بلاغہ
से कुतुबों से कुरान पढ़ाना इमाम ज़माना। गुलामों ने महफिले सजाई हुई है तो तशरीफ लाना इमाम ज़माना। तुम्हें देख कर मुनकिरों की निगाहें तो खुल जाएगी खुदे गुजारिश यही है नुसैरी जवानों की इस्लाह करके नमाज़ें पढ़ाना इमाम ज़माना। निगाहें मुसलसल तुम्हें ढूंढती है कभी ज़ायरों में कभी हाजियों में। जो पर्दे पड़े हैं निगाहों पे मेरी खुदा ना उठाना इमाम ज़माना। गुलामों ने महफिल सजाई हुई है तो तशरीफ लाना इमाम ज़माना। अस्सलाम वालेकुम। और सबको ईद मुबारक हो। हमें ये फख्र है, हमें ये फख्र है 12 इमाम वाले हैं। हमें ये फख्र है 12 इमाम वाले हैं। पुकारते ही न करते देर आने में, पुकारते ही न करते देर आने में। बिना इमामी तेरे फिरते हैं दर बदर मारे। बिना इमामी तेरे फिरते हैं दर बदर मारे। वो अपना नाम लिखा दे यतीम खाने में। वो अपना नाम लिखा दे यतीम खाने में। भटक न जाए अंधेरों में कारवान हयात, भटक न जाए अंधेरों में कारवान हयात। अमल की शम्मा जलाना बहुत जरूरी है। भटक न जाए अंधेरों में कारवान हयात। अमल की शम्मा जलाना बहुत जरूरी है। यजीदियत की घटा छा गई है दुनिया पर। यजीदियत की घटा छा गई है दुनिया पर। किसी हुसैन का आना बहुत जरूरी है। किसी हुसैन का आना बहुत जरूरी है। पर्दे गैब से जिस वक्त इमाम आएंगे, पर्दे गैब से जिस वक्त इमाम आएंगे, है कहाँ दुश्मन शफीक ये फरमाएंगे। पर्दे गैब से जिस वक्त इमाम आएंगे, है कहाँ दुश्मन शफीक ये फरमाएंगे। शेख जी अपनी करो फिक्र हमारा क्या है। शेख जी अपनी करो फिक्र हमारा क्या है। हम तो अब्बास के परचम से लिपट जाएंगे। हम तो अब्बास के परचम से लिपट जाएंगे। नारे सलात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुस्कुराएगा मुस्कुराएगा सदा अश्क बहाने वाला। मुस्कुराएगा सदा अश्क बहाने वाला। आएगा फातिमा ज़हरा को
ہنسانے والا، آئے گا فاطمہ زہرا کو ہنسانے والا، کربلا پیاس اور شعلوں میں نہا ہے اب بھی، کربلا پیاس اور شعلوں میں نہا ہے اب بھی، پردہ غیب میں ہے پیاس بجھانے والا، پردہ غیب میں ہے پیاس بجھانے والا، چلتے پھرتے ہوئے لاشوں سے بھری ہے دنیا، چلتے پھرتے ہوئے لاشوں سے بھری ہے دنیا، جانے کب آئے گا مردوں کو جلانے والا، جانے کب آئے گا مردوں کو جلانے والا، لے کے عباس دلاور کا علم ہاتھوں میں، لے کے عباس دلاور کا علم ہاتھوں میں، آئے گا پرچم عباس اٹھانے والا، آئے گا پرچم عباس اٹھانے والا، ایک نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھا جب بھی امام بولے گا، دیکھا جب بھی امام بولے گا، مثل خیر الانام لہجے مرتضیٰ میں کعبے سے، لہجے مرتضیٰ میں کعبے سے، آزمائے تمام بولے گا، نو کے نظام کے ریل سے ایک دن، نو کے نظام کے ریل سے ایک دن، شاعری کا کلام بولے گا، شاعری کا کلام بولے گا، مشکلیں دور ہوں گی دنیا کی، مشکلیں دور ہوں گی دنیا کی، روح خالق کا نام بولے گا، روح خالق کا نام بولے گا، بولے میسم یہ دار پر چڑھ کر، بولے میسم یہ دار پر چڑھ کر، آج مدحت کا جام بولے گا، آج مدحت کا جام بولے گا،
سب حلال و حرام سب حلال و حرام بولے گا طرز کیا کیا ہے زندگانی کے طرز کیا کیا ہے زندگانی کے اس کا ہر ایک نظام بولے گا اس کا ہر ایک نظام بولے گا کیا فضیلت ہے میرے مولا کی کیا فضیلت ہے میرے مولا کی مجمع خاص و عام بولے گا مجمع خاص و عام بولے گا اس کے خطبوں میں کیا بلاغت ہے اس کے خطبوں میں کیا بلاغت ہے خود یہ دارالسلام بولے گا خود یہ دارالسلام بولے گا جا کے تو پوچھ لے سکندر سے جا کے تو پوچھ لے سکندر سے مدح شہر میں غلام بولے گا مدح شہر میں غلام بولے گا شکریہ یہ پردہ اٹھانا یہ پردہ اٹھانا امام زمانہ ہاں جلوہ دکھانا امام زمانہ پردہ اٹھانا امام زمانہ ہاں جلوہ دکھانا امام زمانہ تیرے شیعہ ہے منتظر میرے مولا تیرے شیعہ ہے منتظر میرے مولا بس اب جلد آنا بس اب جلد آنا امام زمانہ یہ پردہ اٹھا وہ کعبے کے نزدیک نورانی جلوہ وہ کعبے کے نزدیک نورانی جلوہ دکھانا 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 امام زمانہ جلوہ دکھانا تم آؤ تو عیسیٰ بھی جنت سے آئے تم آئے تو عیسیٰ بھی
जन्नत से आए नमाज़ें पढ़ाना इमामे ज़माना नमाज़ें पढ़ाना इमामे ज़माना जल्द आना इमामे ज़माना ये बीमार दर पर तेरे कह रहे हैं ये बीमार दर पर ये कह रहे हैं शफा अब जल्द देना शफा अब जल्द देना इमामे ये पर्दा उठा तुम अस्करी के चाँद इमामे अनाम हो दुनिया के चांद तारों का तुम पर सलाम हो तुम अस्करी के चाँद इमामे अनाम चांद तारों का तुम पर सलाम ईसा तुम्हारे पीछे मुसल्ला बिछाएंगे नबियों को आप आके नमाज़ें पढ़ाएंगे तुम हुज्जते खुदा जहाँ के इमाम हो तुम अस्करी के चाँद इमामे अनाम हो दुनिया के चांद तारों का तुम पर सलाम हो आए काबे से जब ज़ुहूर करोगे मेरे हुजूर काबे से जब ज़ुहूर करोगे मेरे हुजूर चमकेगा आसमां और ज़मीन पर तुम्हारा नूर चमकेगा आसमां और ज़मीन पर तुम्हारा नूर जिसको नहीं ज़वाल वो माहे तमाम हो तुम अस्करी के चांद इमामे पानी पे और आग पे चलकर दिखाओगे पानी पे और आग पे चलकर दिखाओगे ठोकर से तुम जहां में मुर्दे गिराओगे विधात का दो जहां का तुम पर सलाम हो तुम अस्करी के चांद इमामे तमाम तपिश बहुत है खुला आसमान सर पर है तपिश बहुत है खुला आसमान हर एक जुल्म का खूने निशान जमाना हमको कभी का मिटा चुका होता जमाना हमको कभी का मिटा चुका होता खुदा का शुक्र इमामे ज़मान सर पर है لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ولادت حضرت ولی صاحب الزمان حجت خدا آخری امامت کی گھڑی بہت بہت مبارک ہو، اور یہ شب برات شب ولادت حضرت حجت ولی اعظم، جو زمانے کے محافظ، جو زمانے کے نگہدار، جو زمانے کو چلانے والے، جو زمانے کو بچانے والے، جن کا وجود رحمت، جن کا وجود نور، جن کا وجود انسانی کی بقا، جس کے سبب یہ دنیا قائم ہے، جس کے سبب قیامت رکی ہوئی ہے، جس کے سبب ہمیں اس دنیا میں جینے کا حوصلہ ملتا ہے، جس کے سبب ہم لاوارث سے بے وارث سے باوارث بن جاتے ہیں، جس کے وجود کے صدقے میں اللہ نے ہمیں گمراہی سے بچایا، اس کا وجود ہی ہمیں قوت زندگی بخشتا ہے۔ یہ دنیا مشکل تھی، یہ دنیا بڑی ظالم تھی، اللہ نے تمام انسانوں کے لیے انبیاؤں کو بھیجتا رہا، اور آخر میں آخری نبی کو بھیجا۔ جب اس نے دین کو مشکل دیکھا تو اس نے 12 مشکل کشاؤں کو بھیجا، اس نے دین کو جید دیکھا، اس نے 12 سیدوں کو بھیجا۔ انہوں نے دین کو ایمان دیکھا، اس لیے اس نے کل ایمان کو بھیجا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا ایمان اس کے وجود کے برعکس ہو، کائنات کا وہ رہبر، کائنات کا وہ حجت، جس کی ولادت آج کائنات میں ہر طرف نور پھیلائے ہوئے ہیں، جس کا وجود آج کائنات کو زندگی بخش رہا ہے، ہر گھر میں چراغاں ہے، گلیوں میں چراغاں ہے، شہروں میں چراغاں ہے، قبرستانوں میں چراغاں ہے۔ گویا مرحومین کو یاد کرنے کا سلیقہ ہے، اور یہ کیوں نہ ہو کیونکہ ان کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو جاتا ہے اسے نجات مل جاتی ہے، جو اس میں سوار ہو جائے اللہ اسے نجات دے دیتا ہے۔ ہم اس شب میں رات، کیونکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 راتیں سب سے افضل ترین راتوں میں سے ایک رات ہے۔ سب سے پہلے شب قدر کی یعنی 23 رمضان کی رات، پھر شب عید الفطر کی رات، اور آخر میں 15 شعبان کی شب کی رات، جو نیمہ شعبان کہلاتی ہے۔ یہ وہ شب ہے جہاں گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، یہ وہ شب ہے جہاں انسان کی زندگی کا سودا ہوتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کو کتنا محفوظ کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں کئی روایت ایسی ہے کہ جس میں وارد ہوا ہے کہ اگر نماز مغرب کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے جسے پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ 1 سال تک اس کے لیے حفاظت کا ضامن قرار دے دیتا ہے۔ صرف ایک دعا اس کی زندگی کے 1 سال کو محفوظ کر لیتا ہے، وہ بھی نماز مغرب کے بعد ہے۔
ابھی نہیں ہے، نماز مغرب تو گزر چکی ہے. صلوات پر محمد. تو بہرحال جو لمحہ گزرتا جا رہا ہے وہ واپس نہیں آئے گا. جیسے ہم سنتے رہتے ہیں 3 کمار سے چھوٹ جانے کے بعد واپس نہیں آتا. الفاظ جو دل پر زخم لگا دیتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، چاہے آپ کچھ بھی کر لے جائیں گے. یہ وہی رات ہے جس میں ہر لمحے کی حساب اور کتاب لکھا جاتا ہے. آج رات جاگا جاتا ہے، اعمال کیے جاتے ہیں، کل روزہ رکھا جاتا ہے، امام کو عریضہ لکھا جاتا ہے، امام کو اپنے حالات سے باخبر کرتے ہیں. چونکہ حالات سے تو امام باخبر ہے ہی، لیکن آج روایت کہتی ہے کہ آج کی شب اگر امام سے کوئی جائز حاجت ہے، اگر اسے بیان کیا جائے تو امام وہ تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں. یہ وہی شب ہے جب ہم امام سے مانگتے ہیں جو ہمیں مانگنا ہو، جو ہمیں چاہیے، جو ہماری پریشانی ہے. ہم کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، عریضے پہ اپنے دل کی ان تحریروں کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں. مولا یہ پریشانی ہے، مولا وہ پریشانی ہے. آخر میں ہمیں لکھنا ہی پڑتا ہے کہ اب آ جائیے مولا، زمانہ پورا شوب ہے، زمانہ مشکل والا ہے، ظہور کے علامات ظاہر ہو ہی رہے ہیں، لیکن وقت آپ کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے، آپ پردہ غیب میں ہیں. اگر یوں کہا جائے کہ جب جناب موسیٰ کائنات میں آنے والے تھے، آنے سے پہلے انہیں روکا جانے لگا، لوگ کوششیں کر رہے تھے، فرعون کوشش کر رہا تھا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آنے پائے، موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. اس کے سبب 70,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا. یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. کس کے سبب؟ صرف اس سبب سے کہ جناب موسیٰ آئیں گے تو میرا تختہ پلٹ جائے گا. اسی زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کو قید خانہ بنا دیا گیا تھا. ولادت نہ ہونے پائے، آپ کا جانشین نہ آنے پائے، حجت خدا آپ کے بعد ختم ہو جائے. لیکن اللہ نے کہہ دیا تم جسے مٹانا چاہتے ہو، ہم اسے باقی رکھنا چاہتے ہو، کائنات مل کر بھی اسے نہیں مٹا سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ اللہ نے کہہ دیا خوف کس کا ہے، ڈر کس کا ہے؟ تمہارا وجود نہیں ہے، بلکہ یہ امام زمانہ کا وجود ہے جو تمہارے دل و زبان اور ذہنوں پر سانس لے رہی ہے. تمہارا چلنا بھی امام کا صدقہ ہے، تمہارا بیٹھنا بھی امام کا صدقہ ہے، تمہارا لیٹنا بھی امام کا صدقہ ہے، تمہارا مدد کرنا بھی امام کا صدقہ ہے، تمہارا مصلی پر آ جانا بھی امام کا صدقہ ہے، تمہارا اس شخص اس شہر میں اس محفل میں آ جانا بھی امام کا صدقہ ہے. اور یہ کائنات کا وہ مورخ ہے کہ ہم کائنات کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم صرف امام زمانہ کو یاد رکھ رہے ہیں. مشکلات ہو جائے، پریشانیاں ہو جائے، بڑے دور کا محافظ تھا، کسی نے بڑے دور کے عالم اعتبار سے بڑے شخص نے پریشانی کے عالم میں امام زمانہ کو یاد کیا. سوچئے کئی فہرستیں ایسی ملتی ہے کہ جس نے امام سے ملاقات کی، امام سے ملاقات کی، امام سے اپنی پریشانیوں کو بتایا. تاریخ کہتی ہے مسجد جمگران عمل کیا جاتا ہے امام زمانہ سے ملاقات کے لیے. سوچیے وہ امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارا عمل ایسا ہو کہ تمہیں مجھے بلانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ میں خود تمہارے پاس آ جاؤں. تم عمل ایسے کر کے دکھاؤ، تمہارا عمل ایسے ہو جائے کہ میں خود تمہارے گھر آ جاؤں، میں خود تمہیں دیدار دینے کے لیے آ جاؤں. تم کردار ویسا بناؤ، عمل ویسا بناؤ تاکہ امام زمانہ خود تمہارے پاس آ جائے. امام جب اس دنیا میں آئے تو امام نے قرآن کی آیتیں پڑھی. قرآن نے یوں کہا جائے کہ شہادتین کے کلمے کو جاری کیا. تاریخ کہہ رہی ہے وہ عیسیٰ تھے، یہ فقر عیسیٰ ہے. اور کلمات کو پڑھ کر یہ بتایا کہ جب جھولے میں عیسیٰ رہ کر
کلام الہی کی تلاوت کر سکتا ہے تو ہم حجت خدا ہے، ہم فخر انبیاء ہے، ہم فخر موسیٰ ہے، ہم اس سے بھی بہتر انداز سے کر سکتے ہیں۔ ہم کائنات کو بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات 1400 بہترین عبادت، انتظار الفرج، بہترین عبادت، آپ بیٹھے رہیے اور انتظار فرج کرتے رہیے، اس امام مہدی کی انتظار کرتے رہیے۔ وہ منتظر ہے، ہم منتظر ہیں، وہ منتظر ہے، ہم منتظر ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں۔ اور امام نے کہا دیکھو تم ہمارے انتظار میں ہو، تم ہمیں بلا رہے ہو، اب ہم ایسا کر لیں گے کہ تمہارا سوچنا بھی، تمہارا بلانا بھی بہترین عبادتوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور میں کہنا دوں کہ انبیاء نے فرمایا انتظار الفرج عبادت، بہترین عبادت انتظار کرنا ہے۔ وہ انتظار تاریخ کہہ رہی ہے، قوم بیٹھی نہیں۔ میں کہہ دوں آپ سے کہ آپ انتظار کریے، میں جا رہا ہوں اور جا کر کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر میں نہ آ پایا تو آپ منسلک دوسرے طرف ہو جائیں گے، آپ بدل دیں گے، آپ کہیں گے بھائی آپ انتظار کروا رہے تھے، آپ آئے نہیں، اس لیے ہم دوسرے طرف رجوع ہو گئے، ہم نے دوسرے کو بلا لیا کچھ دنوں کے لیے، جب آپ آئیں گے تو پھر ان کو چلے جانے کے لیے کہہ دیں گے۔ لیکن آپ نے انتظار نہیں کیا، میرے لیے کچھ دن مہلک ہو گئے کہ میں آ نہیں پایا، لیکن تاریخ کہہ رہی ہے موسیٰ نے قوم سے کہا 30 دن، انہوں نے 40 دن انتظار نہیں کیا۔ 40-30 دن کے بعد کچھ دن گزرے، انہوں نے کسی دوسرے کو اپنا خدا بنا لیا۔ میں نے کہا فخر کرو، کہا یہ فخر کا مقام ہی ہے کہ جو 40 دن انتظار نہ کر سکے وہ قوم موسیٰ ہوتی ہے، اور جو 1400 صدیوں سے انتظار کر رہی ہو وہ شیعہ حیدر کرار ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد، سبحان اللہ۔ یہ کرم ہے امام مہدی کا کہ انہوں نے انتظار کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو پرکھا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ آخری جب امام کا ظہور ہونے لگے گا تو کئی حضرات، کئی لوگ، سینکڑوں لوگ مرتد ہو جائیں گے، پلٹ جائیں گے، لیکن آج بھی وجود امام بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، امام کا وجود مومنین کے لیے حفاظت کا وجود ہے، یا یوں کہا جائے کہ امام کا وجود ان کے لیے جینے کا ایک وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ جی رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو وہ امام زمانہ کے ساتھ ہے، امام زمانہ ہے، امام زمانہ کا وجود ہے۔ جہاں امام زمانہ اس دنیا میں آئے یہ وہی شب ہے جہاں امام زمانہ نے قدم رکھا سرزمین سامرا میں، اپنے اس گھر میں جہاں کائنات منتظر تھی کہ اس منتظر کا انتظار ختم ہو جائے۔ انتظار ختم ہوا، منتظر آ گیا، منتظر انتظار میں رہ گئے۔ امام آئے، امام پردہ غیب میں چلے گئے، لیکن سوچئے کہ ہم اس کانسیپٹ پر کئی سالوں سے یقین رکھ رہے ہیں۔ ہم نے خدا پر یقین رکھا، وہ بھی غائب ہے۔ ہم نے رسول پر یقین رکھا، وہ بھی غائب ہے۔ جسے پہلے والے لوگوں نے دیکھا لیکن اب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہم نے قیامت پر یقین رکھا، جو آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن آگے چل کر دیکھیں گے۔ ہم نے امام مہدی پر بھی یقین رکھا ہے، اب نہیں دیکھا ہے تو آگے چل کر دیکھیں گے۔ یہ کردار امام ہے کہ جہاں امام اپنے چاہنے والوں کی رجعت کریں گے اور اپنے ساتھ شامل کر لیں گے۔ سوچئے آج کون ہے اس دنیا میں جو صبح نکلے، کمائے، گھر آئے اور کہے کہ بابا جان مجھے امام مہدی کے صدقے میں یہ ملا ہے؟ آج کون سا ایسا گھر ہے جہاں کوئی کہتا ہو شام کو لوٹنے کے بعد امام مہدی نے مجھے عطا کیا ہے؟
کوئی اور چلا جاتا ہے، لیکن تاریخ کہہ رہی ہے کہ جب جناب موسیٰ فرعون سے بغاوت کرتے ہوئے نکلے تو راستے میں دریائے نیل آ گیا۔ جیسے ہی دریائے نیل آیا، اب بنی اسرائیل موسیٰ کی قوم نے کہا کہ اب کیسے جائیں گے، آنے والا جو آ رہا ہے اس سے بھی موت کا خطرہ ہے، آگے چلے تو سمندر میں ڈوب کر مر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، کرے تو کیا کرے۔ جناب موسیٰ نے عصا مارا، دریا میں راستہ بن گیا۔ قوم تھی، ضدی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے، ہم 12 قبیلے ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، 12 راستوں سے جائیں گے۔ جناب موسیٰ نے 12 راستے بنا دیے، کہا اب چلو۔ میں نے کہا راستے کتنے تھے؟ کہا قبلہ 12 راستے تھے۔ کہا معصوم کتنے تھے؟ کہا معصوم ایک تھا، قبیلے 12 تھے۔ کتنا مزہ آئے گا کل حشر کے میدان میں کہ معصوم ایک ہوگا، معصوم 12 ہوں گے اور قبیلہ ایک ہوگا۔ وہاں قبیلے 12 تھے، معصوم ایک تھا، یہاں قبیلے ایک ہوں گے، معصوم 12 ہوں گے، اور چلتے ہوئے پورے صراط پر لے کر چلیں گے۔ یہ عظمت امام ہے کہ انہوں نے کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، چاہے قبر کی تاریکی ہو یا اس دنیا کے ظلم و ستم ہو یا پھر حشر کا میدان ہو یا نشر کا میدان ہو، ہر جگہ کھڑے ہیں ہمارے انتظار میں کہ تم آؤ تو ہمارے نور سے فیضیاب ہو جاؤ، تم آؤ ہمارے نور سے فیض ہو کر، چاہے تمہاری زندگی مشکل ہو تب ہمیں بلا لینا، تم پریشان رہو تب ہمیں بلا لینا۔ تاریخ کہتی ہے، ایک مختصر سا واقعہ ہے، طویل نہیں جاؤں گا، کہ اس زمانے میں انہوں نے کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ اس پر کچھ نام نقش ہو گیا ہے، اس کا جواب لے کر آؤ کہ یہ کیسے نقش ہو گیا۔ یا تو یہ مانو کہ خلیفہ وہ ہے، یا یہ کہہ دو کہ تم اس کا جواب نہیں لا سکتے ہو۔ تاریخ کہہ رہی ہے لوگوں نے علماء کو جمع کیا، ان علماءوں کے زیر سرپرستی میں 10 لوگوں کو جمع کیا گیا، 10 میں سے ایک کو جمع کیا گیا۔ اس نے امام کو بلایا، پکارتا رہا، دعا کرتا رہا، آخری میں رو کر جنگل میں صحرا میں جا کر گڑ گڑا کر امام کو بلا رہا تھا، مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم پر مشکل آ گئی ہے، آپ ہماری مدد کو آئیے، کل آخری دن ہے ہماری زندگی کا، اگر اس سوال کا جواب نہ دیا گیا تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ سے دیدار نہ ہو پائے گی، مولا اب آ جائیے۔ تاریخ کہہ رہی ہے اندھیری اس رات میں تاریکی چھٹی ہے، نور کا چراغ روشن ہوا، امام قریب آئے، اسے سوال کا جواب بتایا۔ امام سے اس نے کہا مولا آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی، آپ کو پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ کہا اگر تم جس شدت سے اس وقت بلا رہے ہو اسی شدت کے ساتھ اس وقت بلا لیتے تو ہم اسی وقت آ جاتے ہیں، اگر اس شدت کے ساتھ تم اس وقت ہمیں بلا لیتے تو ہم اس شدت کے ساتھ اسی وقت تمہارے یہاں آ جاتے۔ تاریخ کہہ رہی ہے امام نے کہا دیکھو شدت طرف ایسی ہونی چاہیے، محبوب کو بلانے کے لیے جو ذریعہ جو سلیقہ ہے، آج بہترین وسائل ہے، ہم اپنے محبوب کو بلانا چاہتے ہیں تو فون کر لیتے ہیں، ہم اپنے دوست کو بلانا چاہتے ہیں فون کر لیتے ہیں، آسان سا طریقہ ہے کہ ہم نے بلایا چلے آئے، لیکن اس محبوب کو کیسے بلائے جس محبوب کا نمبر ہی نہیں پتا ہے، اس محبوب کو کیسے بلائے جس محبوب کو بلانے کا طریقہ ہی نہیں پتا ہے۔ امام نے کہا دیکھو آنسوؤں سے اپنے ریشۂ مبارک کو تر کر لینا، شدت سے اپنی آواز میں تڑپ پیدا
رابطہ کر لینا اور مجھے پکار لینا، میں تمہارے سامنے آ جاؤں گا، چاہے کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے۔ آج کائنات کہہ رہی ہے، دیکھیے کہ جیسے ہی فرعون پہنچا دریائے نیل کے پاس، انہوں نے دیکھا، دیکھو اپنی قوم سے کہہ رہا تھا، دیکھو اللہ نے میرے لیے راستہ بنا دیا۔ تم کہتے تھے میں خدا نہیں ہوں، تو دیکھو میرے لیے راستہ اللہ نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھا ہے، وہ بھی سمندر کے درمیان۔ کہا چلو، جیسے ہی فرعون داخل ہوا جناب موسیٰ پار چلے گئے، جیسے ہی نبی پار گئے، میں نے کہا پروردگارہ تیرا نبی تو چلا گیا، اب پانی کو ملا دے۔ اللہ نے کہا نہیں، جب تک آخری موسوی پار نہ چلا جائے، جب تک آخری موسوی، آخری موسیٰ کا پیروکار پار نہ چلا جائے تب تک نہ ہوگا۔ جیسے ہی جناب موسیٰ کا پیروکار آخر والا پار گیا، فرعون اندر گھسا، فرعون کا لشکر آتا رہا۔ میں نے کہا پروردگارہ اب تو موقع بھی ہے، محل بھی ہے، دستور بھی ہے، موسم بھی ہے، سما بھی ہے، راستہ تیرا ہے، سمندر تیری ہے، مہلک تیرے ہیں، لوگ بھی تمہارے ہیں، اور اسے ختم کرنے کا ذمہ بھی تمہارا ہے، پانی کو ملا دے۔ اللہ نے کہا نہیں، جب تک آخری فرعونی اندر نہ آ جائے۔ موسیٰ پار چلے گئے، آخری موسوی بھی پار چلا گیا، فرعون آ گیا۔ میں نے کہا پروردگارہ تیرا دشمن بیچ میں پھنس گیا ہے، پانی کو ملا دے۔ اللہ نے کہا آخری فرعونی کو آ جانے دے، تب پانی کو ملاؤں گا۔ میں نے کہا اگر تم سے لوگ پوچھے تمہارا مہدی کب آئے گا، تمہارا مہدی کب آئے گا، تم ان سے ایک ہی سوال کر لینا کہ جب تمہارا آخری یزیدی آ جائے گا ہمارا آخری مہدی بھی آ جائے گا۔ صلوات کرے محمد یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں ہم اپنے دل کی تمناؤں کو اس عریضے پہ ڈالتے ہیں اور اپنی مشکلات کو امام کے سپرد کرتے ہیں، اور یہ یقین کے ساتھ کہ امام ہمارے محافظ ہے، امام ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، امام ہمارے مشکلات کو دور کرنے والے ہیں۔ اگر امام نہ ہوتے تو کائنات میں وہ وجود الہام نہ ہوتا۔ کہتے ہیں آنکھوں میں لیے حسرت دیدار عریضہ، آج کی شب عریضہ لکھنے کی شب ہے، تمناؤں کو قلم کے ذریعے سے اس کاغذ پہ لکھنے کی شب ہے، جہاں ہم الفاظ کو، حرف کو الفاظ پہ ڈالتے ہیں، اسے امام تک پہنچاتے ہیں، ہم سمندر میں ڈالتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ اس امام تک پہنچ جائے گا۔ آٹے میں اس لیے نون ڈالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مچھلیوں کو بھی خوراک مل جائے، کسی کی مدد بھی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ سمندر میں عریضہ ڈالنا اور نیکی کام ہے، نیک کام ہے، یہ آپ کو شعر کے ذریعے سے آخر میں پتہ چلے گا کہ کس انداز سے نیکی کرنا چاہیے۔ آنکھوں میں لیے حسرت دیدار عریضہ، خضرا میں پہنچنے کو ہے تیار عریضہ۔ ہم یہاں عریضہ ڈال رہے ہیں لیکن خضرا میں عریضہ پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ آنکھوں میں لیے حسرت دیدار عریضہ، خضرا میں پہنچنے کو ہے تیار عریضہ۔ یہ شوق زیارت میں بہت آگے ہے مجھ سے، یہ شوق زیارت میں بہت آگے ہے مجھ سے۔ اس پار اگر میں ہوں تو اس پار عریضہ، اس پار اگر میں ہوں تو اس پار عریضہ۔ نیمہ شعبان ہے اور اس شعبان کا حال اس انداز سے لکھیے کہ نیمہ شعبان کا حال رات ہے بے عیب و کمال، نیمہ شعبان کا حال رات ہے یہ بے عیب کمال۔ ہر مومن پر یہ واجب ہے، ہر مومن پر یہ واجب ہے اس کے کچھ مخصوص اعمال، ہر مومن پر یہ واجب ہے اس کے کچھ مخصوص اعمال۔ ایک عمل گنواتا ہوں، ایک عمل گنواتا ہوں، ہے ساری تفسیر محال، ایک عمل گنواتا ہوں، ہے
ساری تفصیل محال ساری رات عبادت کا ہے، ساری رات عبادت کا ہے، سجدوں کو مستی میں ڈال، سجدوں کو مستی میں ڈال، آ مولا کا جشن بنا، وزن میں آ اور ڈال دھمال، غیبت پر ایمان رہے، غیبت پر ایمان رہے، گھیر نہ لے انکار کا جال، غیبت پر ہمیشہ ایمان صدا رہنا چاہیے، جو کہ کہا امام نے کہ آخری جب امام کا ظہور ہوگا تو اکثر نیت مرتد ہو جائیں گے، یعنی پلٹ جائیں گے، اس لیے شاعر نے کہا غیبت پر ایمان رہے، گھیر نہ لے انکار کا جال، ورنہ چہروں پر تو ہے نیت کا سارا حال، نیت کا سارا احوال، رنج و غم سے مت گھبرا، قائم ہے مومن کی ڈھال، رنج و غم سے مت گھبرا، قائم ہے مومن کی ڈھال، وارث کو دے کر آواز مشکل کو مشکل میں ڈال، وارث کو دے کر آواز مشکل کو مشکل میں ڈال، جس کے ارد طواف میں ہے صدیاں گردش ماہ و سال، اس کی صرف ارادے پر چلتی ہے تقدیر کی چال، اس کی صرف ارادے پر چلتی ہے تقدیر کی چال، جو چاہے اس شب میں مانگ، جو چاہے اس شب میں مانگ، عزت شہرت مال ملال، جو چاہے اس شب میں مانگ، عزت شہرت مال ملال، عرضی کو کاغذ پہ لکھ، عرضی کو کاغذ پر لکھ، پھر کاغذ کو خط میں ڈھال، عرضی کو کاغذ پر لکھ، پھر کاغذ کو خط میں ڈھال، لیکن خاص خیال رہے، لیکن خاص خیال رہے، خط کے کچھ آداب بھی ہیں، لیکن کچھ خاص خیال رہے، خط کے کچھ آداب بھی ہیں، خط لکھنا بھی نیکی ہے، خط لکھنا بھی نیکی ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو بہرحال اپنے وجود کو، اپنے حسن کو اتنے انتظار میں ڈھالے کہ کائنات کہہ رہی ہے اے باب عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروغ نظر قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جان کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول، دنیا نہ مال نہ زر و وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ پروردگار تجھے اس شب کے عظیم ترین شب کا واسطہ، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار رہتے ہوں ان کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس شب کے صدقے میں، نیمہ شعبان کے صدقے میں جن جن گھروں میں بھی نظر نیاز ہوئے، پروردگار ان تمام گھروں کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، پروردگار ان تمام کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے مومنین یہاں تشریف فرمائے ہیں ان تمام کو امام زمانہ کے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ بانیان محفل اور ان کے گھر والوں کو بہترین اجر اس محفل کا عطا فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ بالخصوص جناب نثار صاحب اور دیگر مرحومین جو اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں، پروردگارہ ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اس شب نیمہ شعبان میں پروردگارہ انہیں امام زمانہ کی مدد کرنا، یا یوں کہا جائے کہ امام زمانہ کی ان کے طرف سے انہیں بلندی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ
بالخصوص ایران اور آیت اللہ خامنئی کی حفاظت فرما، ظالمین کو رست نابود فرما۔ پروردگارا تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب میں جو بھی حج و زیارات کے مشتاق ہیں، پروردگارا ہمیں حج و زیارات سے مشتاق فرما۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعبیر عطا فرما، ہم کو ان کے آبان و صاحب شامل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس شب میں بہترین عمل ہے جو ائمہ علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے، مختصراً عمل ہے جو دو رکعت نماز ہے، اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، اس کے بعد جو عریضہ لکھا جاتا ہے وہ عریضہ امام کی خدمت میں لکھ کر اسے بعد از نماز صبح دریا یا سمندر میں ڈال کر امام کی حفظ و امان میں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ پروردگار ان کے سبزے میں ہماری پریشانیوں کو دور کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔